جی ہاں، تو آبجیکشن ریموو ہوئے ہیں، اب اس کو نمبر لگے گا اور اس کو ہیئرنگ کے لیے فکس کریں گے، لیکن آپ کے سامنے ہے کہ 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا اس کیس کے آبجیکشن ریموو ہونے میں۔ یہ پٹیشن میں نے فائل کی تھی عمران خان صاحب کی طرف سے 25 مئی 2023 کو، اور آج ہم دسمبر 2024 میں ہیں، تو اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو معاملہ اتنی ارجنسی کا تھا، کیونکہ اس وقت جب 9 مئی کے بعد ہزاروں لوگ جو تھے وہ ان پر یہ کارروائی شروع ہو گئی تھی، اور ایک مارشل لا کی کیفیت تھی، بے شمار کارکنوں کو یا تو جیل میں ڈال دیا گیا تھا یا مجبور کر کے کہا گیا تھا کہ وہ پارٹی چھوڑ دیں یا کسی اور پارٹی کو جوائن کر لیں۔ یہ سب کچھ ظلم اس وقت ہو رہا تھا جب ہم نے 25 مئی کو عمران خان صاحب کی طرف سے یہ پٹیشن فائل کی تھی۔ اس کو فی الفور سنا جانا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ وہ سنی جاتی۔ آپ دیکھ لیجئے گا کہ آبجیکشن جولائی 2023 میں لگائے گئے، آبجیکشن کے خلاف اپیل بھی ہم نے جولائی 2023 میں کر دی، اور اس کے بعد 1 سال کے بعد وہ آبجیکشن کی ہیئرنگ پہلے لگائی گئی اس میں چیمبر میں 10 جولائی کو، اور پھر اس میں آرڈر ہوا کہ جی آپ اب آپ بینچ کے سامنے سنوائیں، اور وہ پھر آج اس کے بھی 5-6 مہینے کے بعد آج لگی تھی۔ تو 1.5 سال سے زیادہ تو اس کیسز کی پینڈنسی کو ہو گیا، جو کہ اتنی ارجنسی کی حامل تھی۔ سر اب 9 مئی کے ساتھ 26 نومبر بھی ایڈ اپ ہو گیا، اور پی ٹی آئی کی یہ جاری ہے کہ 26 نومبر کی بھی عدالتی تحقیقات کی جائیں، تو یہ جو ڈیلے کاز ہوا ہے اس کی ریزن کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے؟ اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو یقینی طور پہ تھے، انہوں نے ہر وہ کیس جس میں کہ پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب وہ کیس لگاتے نہیں تھے، بلکہ یہاں تک کہ ان کیسز کا عمران خان صاحب نے ایک عدالتی کارروائی کے دوران جس میں وہ پیش ہوئے تھے اس پر ویڈیو لنک پر، اس میں ذکر کیا کہ میرے 2 کیسز ہیں اور دونوں کیسز آپ لگا نہیں رہے۔ تو انہوں نے پوچھا کون سے کیسز، تو اس کا جواب دیا تھا کہ 9 مئی والے واقعات پر بھی کیس ہے میرا، اور 8 فروری کو جس طرح الیکشن ہوا اس پر بھی جوڈیشل انکوائری کا میرے پٹیشن پینڈنگ ہے۔ لیکن پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کے وکیل کون ہیں، انہوں نے میرا نام دیا کہ ان دونوں کیسز میں یہ وکیل ہیں، انہوں نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں کچھ کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ کیسز نہیں لگ سکے۔ اچھا سر، ہم نے دیکھا کہ بہت ساری پولیٹیکل چینجز آئے، جیسے سیریا میں ہوا، اس سے پہلے بنگلہ دیش میں ہوا۔ پی ٹی آئی کے جب ہم لوگوں کی باتیں سنتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ ان ماڈل سے بہت انسپائر ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ایجیٹیشن یا اس طرح کی جو ایک خانہ جنگی کی کیفیت ہے وہ کسی ملک کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کسی طرح بھی خانہ جنگی کے لیے کہہ رہی ہے، خانہ جنگی کی خواہش رکھتی ہے۔ ہم تو رول آف لا کے بلیور ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آئین اور رول آف لا پر چلیے گا، اور ہماری جو اس وقت جتنے ڈیمانڈس ہیں اس کا کوئی تعلق ریولوشن سے یا جنگ سے نہیں ہے۔ وہ تینوں معاملات جو ہیں جن کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ سارے کارکنان کو آزاد کیجئے گا جنہیں آپ نے ناجائز رکھا ہوا ہے، پولیٹیکل کیسز سارے وڈرا ہونے چاہیے، اور جو 26ویں ترمیم ہے یہ واپس ہونی چاہیے، کیونکہ 26ویں ترمیم سے آئین کا بھی حلیہ بگڑ گیا اور عدالتی نظام بھی دھرم برہم ہو گیا۔ اچھا سر، ون لاسٹ کویسچن یہ بتا دیجیے گا سر کہ یہ جو پی ٹی آئی کی اسٹرگل ہے یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایجوٹیشن سے مسائل حل ہوں گے یا تھرو لا یہ مسائل حل ہوں گے، یا تھرو پولیٹیکل کنسلٹیشن آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے یہ ہمارے دونوں، ایک تو یہ ہے ایجوٹیشن ہمارا ایک آئینی حق ہے، اور جو ظلم 26 کی رات کو ہوا، ہمارے کارکنان کو اندھیرے میں روشنیاں بند کر کے ان پر گولی چلا کے ہلاک کیا گیا، اور ہمارے بہت سارے کارکنان جو ہیں شہید ہو چکے ہیں۔ 12-13 کے تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، آلریڈی پبلک بھی ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی جیسے جیسے آئیڈینٹیفائی ہوں گے ہم وہ معاملات سامنے لے کے آئیں گے۔ ایک تو اس بات کی بہت اہم اس پر کیس بننا چاہیے ان پر جنہوں نے بغیر کسی وجہ کے نہتے کارکنان پر گولی چلائی۔ تو ایک تو یہ ہمارے ایجوٹیشن کے حوالے سے یہ بات ہے۔ پھر دوسری قانونی جنگ تو ہم لڑ ہی رہے ہیں، جیسے آج کے کیس کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا، جیسے ملٹری کورٹس کے والے معاملے میں ہم کیسز لڑ رہے ہیں،
تو ہم ہر آئینی قانونی اور عدالتی طریقہ کار آزما رہے ہیں اور آزماتے رہیں گے.